روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم مسیح کے روزے کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور بہت دلچسپ گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنی ہوگی کہ پادری صاحب روزے کے حوالے سے، روزے کی ڈیوریشن کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ پادری صاحب، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر آج کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خدا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھیں، یہ سوال تو ہے، جی، یہ بڑا واجبی سا سوال ہے، اور عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں، صحیح۔ لیکن جو لوگ یسوع مسیح کی ذات سے واقف ہیں، مسیح تھیولوجی میں یا بیبلیکل حوالہ جات کی روشنی میں، جو ہمارا ایمان ہے کریسیا کا، جو لوگ یسوع مسیح کی ذات سے واقف ہیں کہ ہم ان کی ڈیول نیچر پر بلیو کرتے ہیں، جو ان کی دوہری ذات ہے، اور دوہری ذات میں ہم ان کی الوہیت کو اور آدمیت کو مانتے ہیں، اور اس میں ہم بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرلی اس بات کو کہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی الوہیت مجسم ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور جس جسم میں وہ مجسم تھی، وہ جسم آدمیت کہلایا، وہ آدم تھا، اور وہ جس جسم میں وہ مجسم تھا وہ آدم کہلایا، لیکن جو اس میں سکونت کرتا تھا، مجسم تھا، وہ الوہیت تھی۔ اور اس بات کو بہت کلیئر کر لینا بڑا ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا ہے اور جو کچھ بھی کہا ہے، وہ دونوں پہلوؤں سے ہے۔ کچھ کام، کچھ باتیں یسوع مسیح نے بطور خدا کیے ہیں، اور اس نے باقاعدہ طور پر، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو پہلا کلمہ بولا، یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ اور یہ جو طرز تخاطب ہے باپ کہنے کا، یہ آدمیت نہیں کہہ سکتی تھی، یہ الوہیت ہی کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ الوہیت میں ابن خدا ہے۔ کیونکہ یہودی لوگ خدا کو باپ شخصی طور پر نہیں کہتے تھے۔ اگر یسوع مسیح کی آدمیت کو ہم یہودی نیشن میں رکھیں، یہودی مذہب میں رکھیں، تو بینگ یہودی وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے تھے، پرسنل فادر کے طور پر۔ یہودیت میں خدا کے باپ ہونے کا تصور موجود تھا، لیکن وہ خدا کو نیچرل فادر کے طور پر مانتے تھے، شخصی باپ کے طور پر نہیں مانتے تھے۔ شخصی طور پر اس کو باپ کہنا تو ان کے ہاں کفر تھا، لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے جب خدا کو باپ کہا ہے تو بینگ یہودی نہیں کہا، بینگ آدم نہیں کہا، اس نے بینگ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو باپ کے طور پر ایڈریس کیا۔ پھر آگے چل کر جب اس نے کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو خدا باپ خدا بیٹے کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اس کی ذات ہے۔ کوئی شخص اپنی ذات سے منحرف نہیں ہو سکتا، نہ اس سے الگ ہو سکتا ہے۔ ابن خدا تو خدا ہے، ابن خدا کا جوہر، اصلیت سب کچھ تو خدا ہی ہے۔ تو اس لیے ابن خدا سے خدا باپ الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی موقع پر ابن آدم جو ہے، ابن خدا جو ہے، وہ ابن خدا سے جدا ہوا، وہ ایک ساتھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے میں اور باپ ایک ہیں، they remain with each other all the time۔ لیکن جو جدائی کی بات ہو رہی ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہاں پر یسوع مسیح کا طرز تخاطب جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ تو خدا کا طرز تخاطب جو ہے وہ یہودی استعمال کرتے تھے اور خدا کی ذات کو ایڈریس کرتے تھے۔ تو یسوع مسیح کی دونوں ذاتیں جو ہیں وہ ان کی زمینی خدمت کے دوران ایکٹیو رہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابن خدا جو ہے وہ ابن آدم ہے اور ابن آدم جو ہے ابن خدا ہے، دونوں ذاتیں ایک ساتھ رہی ہیں، اور یہ مافوق الفطرت اتحاد تھا جو کہ انسانی عقل شاید اس کو پورے طور پر نہ سمجھ سکے، لیکن یہ روحانی فیکٹر جو ہے وہ روحانیت کے کسی درجے پر جا کے سمجھ آتے ہیں۔ اب یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا ہے، اب یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ خدا کو تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یسوع مسیح کی الوہیت کو روزہ رکھنے کی ضرورت مطلق نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح کی ذات میں جو دوسری ذات آدمیت کی ہے،
جو کہ آدم ہوتے ہوئے، آدمی ہوتے ہوئے وہ یہودی ہیں، یہودی قوم سے ہیں، یہودی فیملی میں ان کی پرورش ہوئی، یہودی طرز سے انہوں نے زندگی بسر کی، یہودی مذہب کی پاسداری کی، یہودی مذہب کی پیروی کی. تو یہودی مذہب کی پیروی کرتے ہوئے بطور یہودی ابن آدم ہوتے ہوئے ان کو روزے کی مطلقاً ضرورت تھی، اور انہوں نے یہودی پیٹرن ہی سے روزہ رکھا. بنی اسرائیل میں روزوں کی پریکٹس بڑی مضبوط تھی، اور انہوں نے جو روزے کی پریکٹس کی ہے انہوں نے بطور ابن خدا روزہ نہیں رکھا، انہوں نے بطور ابن آدم روزہ رکھا، جو کہ بالکل واجبی ہے. اور کیونکہ ہر آدم کو ڈسپلن ہونے کی، ترقی کرنے کی، پلان کرنے کی، خدا سے رہنمائی پانے کی ضرورت موجود رہتی ہے. تو ابن آدم کو بھی خدا کی رہنمائی کی ضرورت رہی ہے. صحیح. بھائی صاحب، ایک چیز جو آپ نے ابھی کہی کہ یہودیت میں رہتے ہوئے انہوں نے اس پریکٹس کو کیا. یہودیت میں تو پاکیزگی یا اس پریکٹس کو مطلب جو کیا کرتے تھے یا روزہ رکھا کرتے تھے، اس میں 2-3 باتیں تھیں: پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، یا اپنے آپ گریہ وزاری کے لیے، یا قوم کی معافی کے لیے، یا شخصی معافی کے لیے. تو یہ جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیت میں رہتے ہوئے اور بطور آدمیت میں ہوتے ہوئے انہوں نے یہ جو ہے پریکٹس کی، تو انہوں نے کس نظریے کے تحت روزہ رکھا ہوگا؟ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، معافی کے لیے، یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کی معافی کے لیے کس نظریے کے تحت انہوں نے روزہ؟ اچھا، اس میں یہ بات طے کر لینا بڑا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو روزے کی پریکٹس کی ہے جی. تو کون سے روزے کی پریکٹس کی ہے. ہوں. کیونکہ پرانے عہد نامے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں مختلف کیٹیگریز کا ذکر کیا روزے کا. اس میں سب سے پہلی کیٹیگری جو تھی وہ تو خدا کے حکم کے مطابق جی. یوم کفارہ کے موقع جی. پر ہوئی. اور یوم کفارہ کے موقع پر جو روزہ ہوا وہ دراصل گناہوں کے کفارے کا روزہ تھا، اور اس میں لکھا بھی ہے کہ تم اس دن پاک ٹھہرائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور تم اس دن آپ پشیمان ہونا، اپنی جان کو دکھ دینا ان گناہوں کی بنا پر. پھر آگے چل کر یونا کی کتاب میں، یونا نبی کی کتاب میں جب روزے کا پرچار ہوا اور اس کی منادی ہوئی یونا نبی کی معرفت، اس میں بھی خدا نے ان کو اسی طرح کا بات کہی، اور وہاں پر بھی گناہوں کے نتیجے میں لوگوں نے روزہ رکھا. جو نینوا میں روزہ رکھا گیا تھا وہ بھی گناہوں کے نتیجے میں روزہ رکھا گیا تھا، اور جو کفارہ کے دن کے روزے کا ذکر ہے وہ بھی گناہوں کے نتیجے میں روزے کا ذکر ہے. اب یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ جتنے بھی روزے گناہ کے نتیجے میں رکھے گئے ہیں ان کے ساتھ دکھ، ان کے ساتھ غم، ان کے ساتھ پشیمانی جڑی ہوئی ہے. لیکن جو دیگر کیٹیگریز ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پرانے عہد نامے میں، یہودیت میں، بنی اسرائیل میں روزوں کی پریکٹس کے بارے میں دیکھی ہیں، ہر روزہ گناہوں کے نتیجے میں نہیں رکھا گیا کہ گناہوں کی معافی کے لیے ہی روزہ رکھا جائے. بہت دفعہ روزہ لوگوں نے مختلف مقاصد کے تحت رکھا، بہت دفعہ لوگوں نے رہنمائی کے لیے رکھا، بہت دفعہ لوگوں کی منتیں تھیں جس کے لیے انہوں نے کوئی مقصد تھا، اس کے لیے خدا کے حضور میں روزہ رکھ کر گریہ زاری کی. اور آج بھی ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں آج بھی مائیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے خدا کے حضور میں روزہ رکھ کر دعا کرتی ہیں، بچوں کی بیماری کے حوالے سے، بیماروں کی بیماری کے لیے. لیکن وہ گناہوں کے لیے روزہ نہیں رکھ رہی، خدا کے حضور میں عاجزی کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے، منت کرنے کے لیے وہ روزے میں ٹھہر کر تو اپنے بچے کی صحت کے لیے دعا کرتی ہیں. آج بھی مائیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرتی ہیں. تو جو کامیابی کے لیے روزہ رکھ کر دعا کی جا رہی ہے وہ روزہ گناہ کے لیے تو نہیں رکھا گیا. پھر جو ماں اپنے بچوں کے لیے بیماری میں روزہ رکھ رہی ہیں، ان کی صحت کے لیے روزہ رکھ رہی ہیں، اپنے گناہوں کے لیے نہیں رکھ رہی. اچھا، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر روزے کا مقصد فرق ہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا ہمارا ایمان ہے، اور دنیا کی مذاہب میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو یسوع مسیح کے گناہ گار ہونے کی بات کرتا ہو. ہر مذہب یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا معترف ہے. اب افسوس اگر میں اسلام کا ذکر کروں، یہودیت کا ذکر کروں، یسوع مسیح کے زمانے میں رومی مذہب کا ذکر کروں تو رومیوں نے بھی یسوع مسیح کی بے گناہی کا اعتراف کیا. ہم تو مسیحی ہوتے ہوئے اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں نا کہ یسوع مسیح بے گناہ تھے، اور بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے. ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ روزہ جو ہے وہ گناہ کی معافی کے غرض سے رکھا تھا. ہاں، اگر پھر انہوں نے روزہ رکھا تو کس غرض سے رکھا؟ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا کہ یسوع مسیح کا روزہ جو تھا وہ ایلیا نبی اور موسیٰ مرد خدا کے پیٹرن پر تھا.
اور اگر آپ پرانے عہد نامے میں ایلیا نبی کے روزے کا ذکر پڑھیں، آپ جی، جی۔ موسیٰ کے روزے کا ذکر ہوں۔ پڑھیں، تو موسیٰ کا جو روزہ تھا وہ بھی ایک مخصوص مقصد کے تحت تھا۔ وہ خدا کے حضور میں گرا رہا 40 دن تک، جب خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے پہاڑ پر صحیح، گیا، ہاں، ہاں۔ تو خدا سے شریعت پانے کے لیے، جی، خدا سے ہدایت پانے کے لیے، بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، تقویت پانے کے لیے، حکمت پانے کے لیے وہ جھکا رہا۔ وہاں پر اس نے گناہوں کا اقرار کوئی نہیں کیا۔ موسیٰ کا روزہ جو تھا وہ گناہوں کے نتیجے میں نہیں تھا، نہ ہی موسیٰ کسی غم میں تھا، نہ ہی کسی دکھ میں تھا، بلکہ صرف اور صرف وہ خدا کے حضور میں 40 دن تک جھکا رہا، خدا کے حضور سے رہنمائی پانے کے لیے۔ ایک مخصوص ظاہر بنی اسرائیل کو اس نے رہنمائی دینی تھی، جن کو مصر سے نکالا، تو اس رہنمائی کے لیے حکمت، دانش، کرج، کانفیڈنس، رہنمائی، بہت ساری چیزیں خدا کے حضور میں وہ جھکا رہا لینے کے لیے، جس کے نتیجے میں اس کو شریعت ملی ایک قوم کے طور پر، مذہب کے طور پر، کہ یہ لے لے۔ اسی طرح سے ایلیا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایلیا کو جو روزہ ہے وہ بھی کسی اس کے ذاتی گناہ کے نتیجے میں نہیں تھا، ایک مخصوص خدمت کی تیاری میں تھا۔ یسوع مسیح کا روزہ موسیٰ اور ایلیا کے پیٹرن پر ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اس 40 دنوں کے روزے کے فوراً بعد خدمت کا آغاز کیا، اور ہمیں متی کی انجیل میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 12ویں آیت۔ یہاں پر لکھا، جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا۔ گلیل صوبے کا نام تھا، تو گلیل کو روانہ اس لیے ہوا کہ وہ گلیل میں نہیں تھا۔ گلیل کو وہ روانہ اس لیے ہوا کہ وہ گلیل میں نہیں تھا، کسی اور صوبے میں تھا۔ اور لکھا ہے، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، اور اس کے بعد اس نے خدمت کا آغاز کیا۔ اگر وہ گلیل میں نہیں تھا تو وہ کہاں تھا؟ مختلف علماء اس بات پر متفق ہیں، بلکہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع مسیح کا جو بیابانی ایکسپیرینس ہے وہ بحیرہ مردار جو ہے، جس کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، بحر لوط بھی کہتے ہیں، جو یروشلم کے ساؤتھ ایسٹ میں تھا، تو اسی بحیرہ مردار کے ویسٹ میں ایک بہت بڑا جنگل تھا، اور اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع مسیح یہودیہ کے صوبے میں اس جنگل میں تھے، اس بیابان میں تھے، جہاں پر وہ میڈیٹیشن کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ویرانہ تھا، خاموشی تھی، میڈیٹیشن کا، گیان دھیان کا وقت بہت اچھا تھا، تو وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو جب یوحنا کے پکڑوائے جانے کی خبر ان کو ملی، تو ان کو خبر وہاں آسانی سے اس لیے مل گئی کہ یوحنا اصطباغی جو ہے وہ یہودیہ کے صوبے میں ہی خدمت کرتا تھا، اور یوحنا اصطباغی کا پکڑوایا جانا جو ہے وہ یروشلم ہی میں واقع ہوا، اور جس قلعے میں رکھا گیا، اس کو مخارج کے قلعے میں، وہ بھی بحیرہ مردار کے مشرق میں تھا، نارتھ ایسٹ میں تھا، تو بحیرہ مردار سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تو یسوع مسیح جس لوکیشن میں تھے روزے کے دوران بیابانی ایکسپیرینس میں، وہ یروشلم سے زیادہ ڈسٹنس پہ نہیں تھا، اس لیے یسوع مسیح کو یوحنا کے پکڑوائے جانے کی خبر جلد مل گئی کہ یسوع مسیح یہودیہ ہی میں تھے۔ تو یسوع مسیح کی اس روزوں کی، اس بیابانی ایکسپیرینس کا تجربہ جو ہے وہ اینڈ ہوا یوحنا اصطباغی کے پکڑوائے جانے سے۔ تو یسوع مسیح کا جو 40 دن کا روزہ ہے وہ اس خدمت کی تیاری میں تھا جو انہوں نے اس 40 دنوں کے روزے کے بعد، یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد شروع کیا۔ اور یوحنا مقدس متی رسول کی معرفت انجیل جو ہے وہ بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے بہت جلدی کی، وہ گلیل کو روانہ ہوئے۔ ناصرت کا جو شہر تھا وہ گلیل کے صوبے میں تھا، وہ یہودیہ سے روانہ ہو کر ناصرت گئے، اور ناصرت کو چھوڑ کر پھر وہ کفرنہوم میں آ گئے، اور کفرنہوم میں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے اور اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ کفرنہوم جو تھا وہ گلیل کی جھیل کے نارتھ میں تھا، اور یہ ساحلی شہر تھا اور بڑا شہر تھا۔ یہاں پر پطرس رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی وہاں ہوئی تھی۔ تو پطرس رسول کے حوالے اس کے سسرال کے جو گھر تھا، یہ روایت ہے کہ پطرس رسول کے جو سسرال تھے انہی کے گھر میں یسوع مسیح نے اپنے ہیڈ کوارٹرز رکھے، اور ساری پلاننگ خدمت کی جو ہے، کمپین جو ہے وہ وہیں سے ہوتی تھی۔ تو یسوع مسیح نے کفرنہوم میں سکونت اختیار کی، اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی ان 40 دنوں کے ساتھ بنتا ہے۔ تو یسوع مسیح کے جو 40 دن کا روزہ تھا وہ خدمت کی تیاری کا روزہ تھا، گناہوں کی
سے رہائی اور پاکیزگی کا روزہ نہیں تھا جو کہ عام بنی اسرائیل اور یہودی لوگ رکھتے تھے، صحیح. اور جو یوم کفارہ کا روزہ تھا وہ خاص طور پر گناہوں کے لیے روزہ تھا. پھر اسی طرح کا روزے کا حکم یونا نبی کی معرفت نینوا کے لوگوں کو ہوا. لیکن بیچ میں جو دیگر روزوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک روزہ جو خاص ایلیا نبی کے بارے میں ذکر ہوا ہے اور موسیٰ کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اس پیٹرن پر یسوع مسیح کا روزہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں نبی اپنی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے بیابانی ایکسپیرینس میں جاتے تھے، رہتے تھے. اور میں اگر اس کو اٹیچ کروں، آج بھی ہمارا جو چرچ ہے پاکستان، جو ٹریڈیشنل چرچ ہے، اپسکوپل چرچ جو ہے، آرڈینیشن سے پہلے ان کو ریٹریٹ میں ٹھہرایا جاتا ہے، آرڈیننس کو. تو ریٹریٹ جو ہے دیٹ از بیسکلی دا کانسیپٹ آف دیٹ ٹائم، صحیح. کہ اسٹے اینڈ میڈیٹیٹ، ڈسپلن یور سیلف، پریپیئر یور سیلف فار دا منسٹری. تو آرڈینیشن سے پہلے آج بھی جو ریٹریٹ میں ٹھہرایا جاتا ہے ان لوگوں کو، ان کینڈیڈیٹس کو جو آرڈینیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، پادری بننے کے لیے، خدمت کے لیے آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو آج بھی ریٹریٹ میں ٹھہرایا جاتا. تو اور اس کی بنیاد بھی موسیٰ کا بیابانی ایکسپیرینس ہے، ایلیا کا بیابانی ایکسپیرینس ہے، اور یسوع مسیح کا بیابانی ایکسپیرینس ہے. اور وہ بیابانی ایکسپیرینس جو ہوتا ہے دیٹ واز اے کائنڈ آف ریٹریٹ. اس یسوع مسیح کے روزے کو، یسوع مسیح کے اس روزے کو گناہوں کے روزے کے ساتھ جوڑنا یا دکھ کے ساتھ جوڑنا یا غم کے ساتھ جوڑنا نامناسب. ٹھیک، یعنی وہ پریپریشن کے لیے ٹھہرے، انہوں نے پریپریشن کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرایا. اچھا بھائی صاحب، ایک سوال اور جو انجیلی بیانات میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ سوال کیا گیا تھا یسوع مسیح سے کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، تو تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یسوع مسیح یہ جواب دیتے ہیں کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ اس کو آپ کیسے؟ بنی اسرائیل میں ویکلی 2 روزے رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے. اور یوحنا کے شاگردوں کی جو پریکٹس تھی وہ ان 2 روزوں پر تھی. اور یسوع مسیح کے وہ 2 دن کے روزے کیوں نہیں رکھتے تھے؟ وہ یسوع مسیح نے اس کے اوپر اپنے ہونے کا ذکر کیا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جب کہا کہ جب تک دولہا ساتھ ہے براتی روزہ کیوں کر رکھیں گے، تو یسوع مسیح کے حضور میں یسوع مسیح کے ساتھ ہونا اٹس اے میٹر آف سیلیبریشن، دکھ اور غم کی بات نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے شاید اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب دولہا ساتھ ہے تو براتی روزہ کیوں رکھیں گے، کیوں غم میں جائیں گے، کیوں دکھ میں جائیں گے، کیوں پشیماں ہوں گے. تو اٹس اے ٹائم آف سیلیبریشن اینڈ جوائے. تو جو کانسیپٹ بنی اسرائیل میں روزے کا تھا وہ تو غم اور دکھ کا ہی تھا. تو دولہے کا ذکر اور براتیوں کا ذکر کر کے یسوع مسیح نے اس بات کا تاثر دیا کہ میرے تصور میں، میرے خیال میں روزے کا دن جو ہے وہ غم اور دکھ کا نہیں ہے. میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم روزہ کیوں رکھیں؟ نہیں، ہمارا روزہ تو گناہ کے لیے نہیں نا. ہم جو روزے رکھ رہے ہیں وہ گناہوں کے لیے نہیں رکھ رہے. صحیح. ہم جو روزے رکھ رہے ہیں وہ گناہوں کے لیے نہیں رکھ رہے. ہمارے گناہوں کا ازالہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نیک اعمال سے نجات نہیں ہے. نیک اعمال سے گناہوں کی معافی نہیں ہے. ٹھیک. نیک اعمال جن کو دنیا نیک اعمال کہتی ہے ان کو تو ہم روح کے پھل کہتے ہیں، نجات کے پھل کہتے ہیں. تو ہماری جو نجات، ہماری معافی جو ہوئی ہے وہ کسی بے گناہ کی عوضی موت میں ہوئی ہے. جو خود بے گناہ تھا اس نے گناہ گاروں کے لیے جان دی. تو میں روزہ رکھ کے معافی پاتا نہیں ہوں. میں روزے میں اس معافی کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں جو مجھے مسیح کے خون سے ملی ہے، اس کے کفارے سے ملی ہے، اس کی قربانی سے ملی ہے. تو روزے میں اس ایمان پر رہتے ہوئے، معافی اور نجات کے ایمان پہ رہتے ہوئے جو مسیح کی قربانی میں مجھے میسر آئی ہے اس کو میں سیلیبریٹ کرتا ہوں. روزے میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو اس کو تو گویا کہ روزے کے وسیلے سے معافی نہیں ملتی. روزہ معافی کے بعد عمل میں آتا ہے، جیسے پھر آپ کا ایمان جو معافی کی بابت ہے وہ سٹرنتھن ہوتا ہے. صحیح. مطلب ایمان کو تقویت ملتی ہے. ایمان نہیں ملتا، ایمان میں ترقی واقع ہوتی ہے، ایمان کی اکائی موجود ہے. تو بھوکا پیاسا رہنا، یا پھر اگر ہم 40 دن کے روزے کا ہی اپنے سامنے وہ پیٹرن رکھیں یسوع مسیح کے روزے کا، تو بھوکا پیاسا کیا کوئی شخص 40 دن تک رہ سکتا ہے؟ خدا کلام میں لکھا کہ موسیٰ 40 دن تک خدا کے حضور میں ٹھہرا رہا پہاڑ پر. ان دنوں میں اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. شہادت کی لوحیں اس کو ملی. جب وہ شہادت کی لوحیں لے کر لوٹا قوم بنی اسرائیل کی طرف، تو اس نے دیکھا وہ نیچے بت پرستی کر رہے. کلام میں لکھا کہ اس نے وہ لوحیں وہیں توڑ دی، پھینک دی. ٹھیک ہے. اور واپس جا کے خدا کے حضور میں اوندے مگرا رہا. 40 دن تک پھر پڑا رہا. تو جب وہ آیا ہے نیچے پہاڑ سے تو کچھ کھا پی کر نہیں گیا تھا، وہ تو وہیں سے لوٹ گیا تھا.
تو اس کا روزہ تو 80 دن کا ہو گیا، تو 40 دن کے 2 روزے ہو گئے. تو اگر 80 دن تک بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل قوم کی قیادت بھی کی ہے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ایک تو کلام کی سپورٹ ہے اس کے اوپر، اور سائنس اس بات کی نفی نہیں کرتی. ٹھیک، یعنی اگر روزہ رکھیں تو 40 دن کا روزہ، مکمل 40 دن کا روزہ رکھ سکتا لوگ ہے رکھتے عام ہیں، انسان؟ آج بھی لوگ رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو فیملی کی بات ہے. میرے دادا جو تھے وہ پورے 40 روزے رکھتے تھے، لیکن کرتے وہ کیا تھے؟ دیسی لوگ تھے. جب روزہ کھولتے تھے تو نمک کی ایک چٹکی اور پانی کے ایک گلاس کے ساتھ کھولتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لیتے تھے، اور پھر اگلا روزہ کنٹینیو ہو جاتا تھا. لیکن ایک بات جو عام طور سے پریکٹس بھی ہے اور عام طور سے سنی جاتی ہے، بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کہتے نہیں تم ابھی بہت کمزور ہو گئی، ابھی تم یہ نہیں رکھ سکتے، پورا اتنا روزہ نہیں رکھو، اتنی ڈیوریشن کا رکھ لو. ہمارا فوکس تو پھر بھی کھانے پینے پہ ہی ہے. اتنی روشنی اور اتنی جانکاری حاصل کر لینے کے بعد بھی ابھی بھی ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو پھر بھی ہمارا فوکس بھوکا پیاسا رہنے پہ ہی، مطلب وہ یہ کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک کھانا نہیں کھایا تو ویکنیس ہو جائے گی. نہیں، یہ تو ہمارا ہیومن تھاٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہم ہیومنلی سوچتے ہیں. یہ ہماری فیلنگس ہیں، جذبات ہیں، یہ ہمارے ایک ماں کے بچے کے لیے جذبات. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جذبات کی بات ہے، اور جذبات ایمان کا حصہ نہیں ہوتے. ایمان میں جذبات ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک ماں کے جذبات ہے، ایک کسی بڑے کے جذبات ہے چھوٹے بچے کے لیے. لیکن اگر چھوٹا بچہ بھوکا رہے گا تو خدا نخواستہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، فزیکل ویکنس تو ہوگی. یہی تو سیکریفائس کا کانسیپٹ ہے. جو قربانی کا تصور ہے وہ یہی تو ہے کہ آپ نے دکھ اٹھانا ہے اور دوسرے کا فائدہ کرنا ہے. آپ نے دکھ اٹھانا ہے، آپ نے کو ڈسپلن کرنا. ایکچولی ڈسپلن کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو کانٹ چھانٹ ہے. اپنی جان کو دکھ دینا ہی ہے. ڈسپلن کا جو مطلب ہے وہ کانٹ چھانٹ ہے. تو آپ جب اپنی اخلاقیات کی، اپنی روحانیت کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو کچھ عادتیں آپ کٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک لحاظ سے آپ اس میں دکھ میں جاتے ہیں، تکلیف میں جاتے ہیں، پریشانی میں جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ روزے میں صرف بھوکا رہنا کافی نہیں ہے. بھوکا رہنا روزے کی جزوی پریکٹس ہے، آدھی پریکٹس ہے. اور روزے میں بھوکا رہنا جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے. جیسا کہ میں نے کئی بار اس بات کا ان تینوں پروگرام میں ذکر کیا. عیسائی کتاب کے 58 باب کا، وہ کہتا تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا. تو روزے میں بھوک کاٹنا جو ہے وہ اس مقصد کے تحت ہے کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، اپنی روٹی بچا کر، اپنی جان کو دکھ دے کر. میں کھانا نہیں کھاتا تو میری جان کو دکھ مل رہا ہے، لیکن جو میں نے کھانا چھوڑا ہے اپنی جان کو دکھ دے کر، وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں، کسی غریب کو کھانا کھلاؤں. ٹھیک ہے، اس کا ایک یہ پہلو ہے. لیکن اس میں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ میں اپنی جان کو دکھ دے کے دوسرے کی تو روٹی مہیا کر رہا ہوں، لیکن مجھے ذاتی طور پر کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے ذاتی طور پر فائدہ تب ہوگا جب میں خداوند کے کلام کے تھرو اس کی مرضی معلوم کروں گا، جس کو گیان دھیان کہتے ہیں، خدا کی مرضی کو معلوم کرنا. پھر میں اپنے آپ کو اس مرضی کے معلوم کرنے کے بعد ڈسپلن کرتا ہوں. اگر مجھے کلام مقدس میں گیان دھیان کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، گناہ ہے، تو مجھے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے. تو جب میں جھوٹ بولنا چھوڑوں گا تو میں نے اپنی زندگی کو ڈسپلن کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسپلن کرنا جو میرا اپنی ذات کو ہے، یہ پھر خداوند کے حضور میں روزے کی پوری تفہیم اور پوری پریکٹس ہو جائے گی. کیونکہ خدا صرف بھوکوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو روزے دار ہے اس کی پرواہ بھی کرتا ہے کہ وہ بھی ترقی کرے. اور ترقی اس میں یہی ہے کہ ہم ایتھکس میں، روحانیت میں ترقی کریں. اگر دھوکہ دینا غلط ہے تو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. اگر بد دیانتی گناہ ہے تو بد دیانتی کرنا چھوڑ دیں. ورنہ بھوک کاٹنے سے تو فائدہ تھوڑی ہے. بھوک کاٹنے سے شاید جزوی پریکٹس تو ہو جائے گی، آپ نے بھوک کاٹی، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، آپ کا یہ فعل خدا کے حضور میں کاؤنٹ ہو گیا. لیکن آپ نے جزوی پریکٹس کی ہے، آپ نے اپنی ذات کی ترقی کے لیے کچھ نہیں سوچا. تو آپ نے، چونکہ روزہ ایک مذہبی پریکٹس ہے، اس لیے اس سے جو فوائد ہیں وہ روحانی نیچر کے ہوں گے، مٹیریل نیچر کے نہیں ہوں گے. آپ روزہ رکھ کر روحانی اور اخلاقی طور پر ترقی کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کانٹ چھانٹ کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، اور مخصوص مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے اپنے کو ڈسپلن کرنا، خدا کی مرضی معلوم کرنا، اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور مضبوط کرنا. بھائی صاحب، ایک سوال اور جو میرے ذہن میں ابھی آیا، وہ یہ کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کیا آپ کو روزہ رکھنا چاہیے؟
دیکھو کاؤنسلر کا جو کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کو ایڈوائز کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، گائیڈ کرنے کا کانسیپٹ جو ہے، وہ بائبل میں نفی نہیں ہوا. ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی مصیبت پہ ہیں، میں بینگ پاسٹر آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ روزہ رکھ کے خدا کے حضور میں دعا کرو، گریہ زاری کرو، اس سے منت سماجت کرو، خدا قادر مطلق ہے، وہ آپ کو اس مصیبت سے رہائی دے دے گا. تو میں نے آپ کو صلاح دی ہے. رہی بات ان 24 گھنٹے کے روزے کی، اس سیزن کے روزے کی، اس میں بھی آپ چھوٹوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں آپ کو، آپ اس کے فوائد گنواتے ہیں اس کو. جیسے ینگسٹرز جو ہے ان کو آپ روزے کے لیے کیسے تیار، پادری صاحب چرچ پلپٹ سے کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں، لوگ کو روزہ رکھنے کے لیے، روزے کی پریکٹس کرنے کے لیے اکساتے ہیں اور پھر ساتھ فوائد بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، اور جب روزہ رکھ کے آپ اپنے آپ دکھ اٹھائیں گے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، کسی بیوہ کو فائدہ ہوگا، کسی غریب کو فائدہ ہوگا، کسی بھوکے کو فائدہ ہوگا. تو آپ اس طرح کی چیزوں کو پریکٹس میں لائیں، کیونکہ اولا تو یہ خدا کا حکم بھی ہے، اور ہمارے لیے ریلیجیسلی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم روحانی اور اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. میں پوری امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو ان 3 ایپیسوڈ سے روزے کے حوالے سے سیر حاصل معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی پورا ایمان ہے کہ جو بات چیت ہم اس پروگرام میں، اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے بہت برکت کا باعث ہوتی ہیں، کیونکہ بھائی صاحب بہت تیاری کے ساتھ کلام کی روشنی میں ہمیں وہ سب چیزیں، جو ٹاپکس ہم گزشتہ دنوں میں ڈسکس کر چکے ہیں، گزشتہ سال سے کر رہے ہیں، بلکہ ان میں بہت سی چیزیں جو ہیں بھائی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کلام کی روشنی میں پیش کی ہیں. ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی